مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ کسی موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو سامعین کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے سر آہستہ آہستہ ہلاتے چلے جاتے ہیں اور ان کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں اعلیٰ پائے کے علمی اور ادبی نکتے سننے والوں کو ملتے ہیں جو بہت گہرے مطالعے کے بعد عام طور پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی پیدائش ایک نہایت دینی اور علمی خاندان میں 11 فروری 1931 کو دکی موسیٰ خیل بلوچستان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1946 میں گورنمنٹ ہائی اسکول لیا ضلع مظفر گڑھ سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ جب پہلی جماعت کا میرا امتحان ہوا ہے تو میں پڑھنے سے بہت ڈرتا تھا، میں استاد سے بھی ڈرتا تھا، میں اسکول سے بھی ڈرتا تھا۔ جس دن امتحان ہوا میں بھاگ گیا اسکول سے، میرے بڑے بھائی مجھے باغیچے سے پکڑ کے لائے اور مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ جب قاعدہ کھولا گیا میں ڈرتا اس لیے تھا، میں سمجھتا تھا جب امتحان ہوگا تو اس وقت ہر چیز منہ زبانی سنانا ہوگی اور مجھے قاعدہ سارا کا سارا مجھے ڈر تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نے جس صفحے پر انگلی رکھی تو میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ سارا کا سارا سبق زبانی سنا دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا نہ صرف پاس بلکہ اول، اور میرے بھائی نے، بڑے بھائی نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک کامیابی جو ہوتی ہے بچپن میں وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے ذہن کو بنا دیتی۔ اس کے بعد تعلیم اور تدریس اور اسکول کا ڈر میرے دل سے نکل گیا اور عجیب و غریب محبت اور رغبت مجھے پیدا ہو گئی پڑھنے سے۔ میں 9ویں درجے میں تھا تو کچھ ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں کہ میں نے ان کو کہانی کے طور پر لکھنا شروع کیا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا تخلیقی سفر بہت بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ 1946 سے پہلے بلوچستان سماچار میں ان کے متعدد افسانے شائع ہو کر شہرت پا چکے تھے۔ 1946 میں وہ منتقل ہو کر دہلی آ گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور تخلیقی و علمی اور ادبی سفر بھی جاری رکھا۔ دلی کالج جا کر میں خواجہ احمد فاروقی صاحب سے ملا اور میں نے ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس وقت ایم اے اردو میں اکلوتا طالب علم تھا، دور دور تک کوئی طالب علم نہیں تھا جو ایم اے اردو میں داخلہ لے۔ اس وقت حالات ایسے تھے۔ میں نے وہاں سے ٹاپ کیا اور ٹاپ کرنے کی وجہ سے فرسٹ کلاس فرسٹ میری پوزیشن تھی دلی یونیورسٹی میں۔ مجھ سے بیگ صاحب پرنسپل تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی طالب علم ٹاپ کرے گا یا فرسٹ کلاس لائے گا ہم اسے اپنے کالج میں ٹیوٹر رکھ لیں گے۔ تو ٹیوٹر تو مجھے وہ نہیں رکھ سکے، لیکن خالصہ کالج میں بحیثیت لیکچرر میرا تقرر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے تب یو جی سی نہیں ہوا کرتی تھی، وزارت تعلیم کی طرف سے وظائف ملتے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ سیدین صاحب سیکرٹری تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد شری مالی وزیر تعلیم تھے۔ میں جا کے خواجہ صاحب کا رقعہ لے کر گیا۔ میں خواجہ غلام السیدین صاحب سے ملا۔ عابد صاحب کے ہاں میرا آنا جانا ہوتا تھا، ڈاکٹر سید عابد حسین کے ساتھ ان کے ہاں۔ ان کو تو میں اپنا ذہنی گرو تصور کرتا ہوں، اور مجیب صاحب کے ہاں بھی میری حاضری ہوتی تھی۔ مجھے وظیفہ مل گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ مجھ کو ملازمت نہیں کرنی چاہیے ابھی، اور یہ اچھا ہی فیصلہ تھا۔ میں نے وظیفہ قبول کر لیا اور میں نے ملازمت جوائن نہیں کی۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، لیکچررشپ جوائن نہیں کی، اور میں 3 سال میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا کام مکمل کیا خواجہ احمد فاروقی صاحب کی نگرانی میں۔ اس کے بعد میرا سفر شروع ہوتا ہے تدریسی۔
اور سب سے پہلی ملازمت مجھے سینٹ سٹیونز کالج میں ملی، اور وہ جز وقتی تھی، پارٹ ٹائم۔ ڈاکٹر امیر حسین آبدی ایران گئے اور ان کی جگہ پر مجھے فارسی پڑھانے کا اور اردو پڑھانے کا کام سینٹ سٹیونز کالج میں مل گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد میرا تقرر بحیثیت لیکچرر دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اور شام کی کلاسز میں ہوا، اور سن 1962 میں مجھے ریڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ کوئی 4 برس کے بعد یوں سمجھیے کہ جس وقت میری عمر تقریباً 32 برس کی تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ دلی یونیورسٹی میں اس وقت میں سب سے کم عمر ریڈر کے عہدے پر فائز استاد تھا۔ وہیں پر 2 گروپ طلباء کے گروہ آئے، ایک تو USSR سے، سوویت یونین سے، اور ایک وسکانسن یونیورسٹی سے۔ دونوں کے پڑھانے کا کام مجھے دیا گیا، چونکہ میں لسانیات کی تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں سے مجھے 2 سال کے بعد پیشکش کی گئی۔ روس سے تو میرا انتخاب ہوا سوویت روس میں بحیثیت اردو مترجم کے، اور وسکانسن یونیورسٹی میں خواجہ احمد فاروقی صاحب گئے ہوئے تھے وزٹنگ پروفیسر 1 سال کے لیے، جو ان کے نگراں تھے امریکی طلباء کے۔ میرا پڑھانے کا طریقہ ان لوگوں کو اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ جب خواجہ صاحب واپس آئیں گے تو آپ کیوں وسکانسن نہیں آ جاتے 1 برس کے لیے۔ چنانچہ مجھے وہاں سے پیشکش ہوئی وزٹنگ لیکچررشپ کی، جو سن 63 میں میں نے قبول کر لی۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرا ایکسپوژر ہوا جو یورپی اور مغربی ادب ہے اس میں۔ لسانیات کی تعلیم بھی میں نے مزید حاصل کی، اور خوب وہاں میں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، کتابیں بھی تیار کی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں اتنی آرگنائزڈ نہیں تھی، تو میں دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کے گھر بھی ٹھیک تھا، ہوتا تھا، پر جو نارن صاحب کو ہر چیز میں بہت زیادہ یعنی ٹو دا پوائنٹ بولنا ہو تو بھی ٹو دا پوائنٹ، کھانا ہو تو بھی طریقے سے، ایک اصول، ایک طریقہ۔ میں گھبراتی تھی، دیکھتے ہائی کیا ہوگا، ہائی کیا ہوگا۔ سو دھیرے دھیرے وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو بڑی کچھ سوچوں میں رہتی ہے۔ میں سوچتی تھی، ان سے پوچھتی تھی، وہ کہتے تھے بس ہر گھر کو، ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا، رہنا، اٹھنا بیٹھنا ہر ترتیب سے ہو، ڈسپلنڈ ہو، تو تم میں ہمارے میں بہت نبھے گی۔ نارنگ صاحب نے 5 برس تک وسکانسن یونیورسٹی میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں، اور کچھ مدت تک وہ منیسوٹا یونیورسٹی امریکہ اور اوسلو یونیورسٹی ناروے میں بھی وزٹنگ پروفیسر رہے۔ 1974 سے 1985 تک وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلے صدر شعبہ اردو، ڈین آف فیکلٹی اور پھر کارگزار وائس چانسلر رہے۔ اس کے علاوہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اردو اکادمی کے وائس چیئرمین کے عہدے پر رہ کر انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔